السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانبیاء 21ویں قرآن پاک کی سورہ ہے 21، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس کی کل آیات 112 ہیں اور رکوع 7 ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جو نئی نصیحت ان کے رب کے پاس سے ان کے لیے آتی ہے، اسے کھیل ہی کھیل میں لگے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ ظالموں نے چپکے چپکے مصلحت کی، کہتے ہیں یہ تو تم ہی جیسا ایک آدمی ہے۔ تم پھر اپنی آنکھوں دیکھے جادو میں کیوں پڑتے ہو؟ پیغمبر نے کہا، میرا ہر بات جو آسمان اور زمین میں ہے میرا رب جانتا ہے، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پریشان خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے جھوٹ باندھا ہے، بلکہ شاعر ہے۔ سو اس کو چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے، جیسے پہلے لوگ پہلے بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے کوئی بستی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لاتی تھی، بس کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور تجھ سے پہلے جو ہم نے بھیجے وہ بھی آدمی ہی تھے، ان پر ہم وحی بھیجتے تھے۔ سو اگر تم نہیں جانتے تو یاد رکھنے والوں یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ اور ہم نے ان کے لیے ان کے ایسے بدن بھی نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں، وہ ہمیشہ رہنے والے نہ تھے۔ پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کیا، سو انہیں اور جسے چاہا بچا لیا اور مشرکوں کو ہلاک کیا۔ اور ہم نے تمہاری طرف اے قریش کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم کو عقل نہیں؟ اور ہم نے بہت سی بستیاں جو ظالم تھی توڑ پھوڑ کر برباد کیں، اور ان کے بعد دوسرے لوگ پیدا کیے۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو فوراً ہی وہاں سے بھاگنے لگے۔ بھاگو مت اور اسی کی طرف لوٹو جس میں تم خوشحال بنائے گئے تھے، اور تم گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم کو کوئی پوچھے۔ بولے، ہائے ہماری کم بختی، ہم ظالم تھے۔ پھر یوں ہی کہتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں ایسا کر دیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے بطور کھیل کے نہیں بنایا۔ اگر ہم کھلونا بنانا چاہتے تو ہم اسے اپنے پاس سے بناتے اگر ہمیں منظور ہوتا، بلکہ ہم تو باطل کے اوپر حق پھینکتے ہیں، پھر وہ ان کا سر توڑ دیتا ہے، پھر ناگہاں وہ فنا ہو جاتا ہے۔ اور کم بختی تمہاری ان باتوں کے سبب جو بناتے ہو، اور جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کا ہے اور اللہ کے پاس ہے، وہ نہ اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ بھٹکتے ہیں۔ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں اور نہیں تھکتے۔ کیا انہوں نے زمین کی چیزوں میں سے معبود بنائے ہیں کہ وہ انہیں اٹھا کھڑا کریں گے؟ اگر زمین آسمان میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتے تو زمین آسمان تباہ ہو جاتے۔ سو اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ جو وہ کرتا ہے پوچھا نہیں جاتا، اور یہ لوگ پوچھے جاتے ہیں کیا انہوں نے اس کے سوا اور معبود مقرر کیے ہیں؟ تو کہہ اپنی دلیل لاؤ، یہ بیان میرے ساتھیوں کا ہے اور ان کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے اور ٹلاتے ہیں۔ اور کوئی رسول ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا ہے، اس کی طرف ہم نے یہی وحی کی، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو مجھے ہی پوجو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، حالانکہ وہ اسے تہمت سے پاک ہے، بلکہ وہ عزت دار بندے ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں بولتے، وہ اسی کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور پیچھے ہیں، اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے
اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہوا اور خود اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، اور جو کوئی ان میں سے کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں، سو ایسوں کو ہم دوزخ کی سزا دیں گے۔ اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ کہ ان کافروں نے نہ دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے ہیں، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، اور کیا ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا، پھر وہ نہیں مان لاتے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ زمین آدمیوں کو لے کر ہل نہ جائے، اور اس میں کشادہ سڑکیں بنائیں کہ وہ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا اور اس کی نشانیوں کو دھیان میں نہیں لاتے، اور اسی نے رات اور دن اور سورج چاند بنائے، یہ سب آسمان میں تیرتے ہیں۔ اور اے محمد، تجھ سے پہلے ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ جینا عطا نہیں کیا، بس اگر تو مر گیا تو کیا وہ ہمیشہ جئیں گے؟ ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں امتحان کے طور پر آزماتے ہیں، اور تم ہماری طرف آؤ گے، اور کافر جب تجھے دیکھتے ہیں تو تجھ سے ٹھٹھا ہی کرتے ہیں۔ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر باحیبت کرتا ہے، اور وہ لوگ رحمان کے نام کے منکر ہیں؟ آدمی جلدی سے بنا ہے، عنقریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو تم مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو، کاش یہ کافر اس وقت کو جان لے جب وہ آگ کو اپنے منہوں اور کمروں سے نہ ہٹا سکیں گے اور نہ مدد پائیں گے، بلکہ وہ ان پر اچانک آ جائے گی، پھر ان کو ہکا بکا بنا دے گی، پھر وہ اسے نہ ہٹا سکیں گے اور نہ مہلت پائیں گے۔ اور تجھ سے پہلے بہت رسولوں کے ساتھ ٹھٹھے ہو چکے ہیں، سو ان میں ٹھٹھے بازوں کو اسی نے آ گھیرا جس کا وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔ تو کہہ، رات میں اور دن میں رحمان سے کون تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے روگرداں ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے اور یعنی معبود ہیں، کیا وہ انہیں بچاتے ہیں؟ وہ اپنی جانوں ہی کی مدد نہیں کر سکتے، اور ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا مصاحب نہیں، بلکہ ہم نے انہیں ان کے باپ دادوں کو فائدہ پہنچایا ہے، یہاں تک کہ ان کی عمر دراز ہوئی۔ پھر کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے ہوتے ہیں، یعنی روز بروز کفر میں کمی ہوتی جاتی ہے؟ کیا وہ قریش غالب ہوں گے؟ تو کہہ، میں تو تمہیں وحی کے مطابق ڈراتا ہوں، اور سچ یہ ہے کہ جب ڈرائے جاتے ہیں پکار نہیں سنتے، اور اگر تیرے رب کے عذاب کی بو بھی انہیں پہنچے تو کہنے لگے خرابی ہماری، بے شک ہم ظالم تھے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو میں رکھیں گے، سو کسی جان پر ایک ذرہ ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لائیں گے، اور ظلم نہ ہوگا، اور ہم کافی محاسب ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو کتاب دی تھی، فیصلہ کرنے والی روشنی، اور ان متقیوں کے لیے نصیحت جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ قیامت سے کانپتے ہیں۔ یہ ذکر قرآن پاک مبارک میں ہے اور ہم نے اتارا ہے، سو کیا تم اس کے منکر ہو؟